السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ شام کے بعد رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس ویران گھر میں میرا دم گھٹنے لگا، جہاں اندھیرے اور خوف کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف ایک آواز تھی جو کمرے کے کونے سے آ رہی تھی، کسی کی درد بھری آواز، جیسے کوئی تکلیف سے بری طرح تڑپ رہا ہے۔ اچانک ہی مجھے اپنے قدموں میں کچھ عجیب محسوس ہوا اور میں پھسل کر نیچے گرا۔ جیسے ہی میں نیچے گرا، مجھے فرش گیلا محسوس ہوا اور جیسے میں کسی کیچڑ میں گرا ہوں اور گیلا ہو گیا ہوں۔ میں نے ہاتھ لگا کر سونگا تو جان نکل گئی کہ میرے آس پاس تو خون ہی خون تھا، جو شاید اس پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا، یا پھر پورے گھر میں۔ میرا نام سعد ہے اور میں لاہور شہر کا رہائشی ہوں۔ لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں ہمارا اپنا ذاتی گھر تھا، جو میرے ابا نے بہت محنت سے اور بہت محبت سے بنایا تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 3 کمرے تھے، صحن باورچی خانے کے علاوہ اوپر چھت بھی تھی۔ ہم لوگوں کے لیے یہ گھر کافی تھا، کیونکہ ہم لوگ زیادہ افراد نہیں تھے۔ گھر میں اماں، ابا اور میری ایک چھوٹی بہن تھی۔ میری بہن مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی اور ابھی اس نے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ صبح میں اپنے کالج جاتے ہوئے اسے بھی چھوڑ دیتا تھا اور واپسی پر اسے بھی اپنے ساتھ گھر لے آتا۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں ملازمت کرتے تھے، اس سے ہمارا گھر اچھا چل جاتا تھا۔ گھر میں پیسوں کی تو کبھی تنگی نہیں ہوئی تھی اور میرے ابا نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو اچھی زندگی دینے کی بھرپور کوشش کی۔ ہم لوگ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ نہ تو زندگی میں کوئی غم تھا اور نہ ہی پریشانی۔ میں تو بچپن سے ہی ایسا تھا، میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا اور میری اماں میری شرارتوں سے بہت تنگ تھی۔ پورے محلے میں میرے قصے مشہور تھے۔ ہم لوگ اس محلے میں کافی سالوں سے رہ رہے تھے، اسی لیے آس پاس کے لوگ اچھی طرح سے ہمیں جانتے تھے اور ہم سبھی لوگ اس محلے میں مل جل کر اپنوں کی طرح رہتے تھے۔ سارے محلے والے ایک دوسرے کو بہت سالوں سے جانتے تھے، اسی لیے سب لوگوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ کوئی بھی تہوار ہوتا تو سارے ایک ساتھ مل کر مناتے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ محلے کی ساری عورتیں مجھے اچھی طرح سے جانتی تھی، کیونکہ میں بچپن سے انہی گلیوں میں پلا پڑا تھا، اور وہ مجھے ابھی بھی دیکھ کر یہی کہتی تھیں کہ میں بالکل بھی نہیں بدلا۔ بچپن کی طرح ابھی بھی میں بہت شرارتی اور شوخ مزاج کا انسان تھا۔ کبھی کسی پریشانی کو میں نے اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا تھا۔ کالج کے بہت سارے میرے دوست اسی محلے میں رہتے تھے، ان کے ساتھ مل کر میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا۔ اب جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا تو ویسے ویسے میرا زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا۔ اماں مجھے اس بات پر بہت ٹوکتی تھی کہ میں وقت سے گھر آیا کروں۔ سارا دن گھر سے باہر گزار دیتا ہوں، لیکن میں روزانہ ہی انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ کبھی یہ کہہ دیتا کہ کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کبھی یہ کہہ دیتا کہ کسی دوست کی سالگرہ ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ اماں بھی میرے روز روز کے بہانوں سے بہت تنگ تھیں اور ابا سے ہر وقت میری شکایتیں کرتی کہ ابو مجھے سمجھائیں، اب میں کوئی 5-6 سال کا چھوٹا بچہ نہیں رہا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، تھوڑا سا ذمہ دار بنوں، بچوں والی حرکتیں کرنا چھوڑ دوں اور آتے جاتے لوگوں کو بھی پریشان کرنا چھوڑ دوں۔ اب میری شرارتیں کرنے کی عمر گزر چکی ہے۔ ابا بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، اسی لیے اماں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیتے۔ وہ صبح سے گئے شام کو اپنے دفتر سے واپس آتے تھے اور واپس آنے کے بعد گھر کے ڈھیروں کام مما انہیں گنوا دیتی۔ اس کے بعد کا ان کا سارا وقت اسی میں گزر جاتا اور کچھ وقت میری بہن کی فرمائشیں پوری کرنے میں گزر جاتا۔ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے لاڈلی بھی تھی۔ آئے دن ابا سے کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی۔ جیسے ہی ابا گھر میں داخل ہوتے تھے تو انہیں واپس میری بہن کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر جانا پڑتا۔ اسی لیے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر سمجھائیں یا پھر مجھ سے کچھ بھی پوچھ گچھ کریں کہ میرا سارا وقت کہاں گزرتا ہے۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ محلے میں بیٹھا
بات چیت کر رہا تھا جب میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ہمارے محلے کے آخر میں جو گھر خالی تھا کافی وقت سے، وہاں پر نیا کرایہ دار آیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ وہ کرایہ دار کون ہے۔ میں نے تجسس سے جب ان سے پوچھا تو میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں ایک خواجہ سرا رہنے کے لیے آیا ہے اور وہ اکیلا ہے، شاید اس گھر میں رہتا ہے۔ خواجہ سرا کے نام پر ہم لوگوں کو شرارت سوجی۔ ہم لوگ تو محلے میں ایسی ہی شرارتیں اکثر کرتے رہتے تھے، اور اب اس خواجہ سرا کا سن کر تو نئی شرارتیں سوچنے لگے۔ لیکن جب اماں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سختی سے مجھے ڈانٹا، یہ کہا کہ میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کروں اور انہیں پریشان نہ کروں۔ میری اماں لوگوں کی بہت مدد کرتی تھی۔ محلے میں کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میری اماں فوراً سے آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتی۔ کوئی بھی نیا محلے دار آتا تو میری اماں فوراً کھانا بنا کر ان کے گھر بھجوا دیتی۔ اس بات کی سارے محلے والے بہت تعریف کرتے تھے کہ میری اماں کا دل بہت بڑا ہے اور وہ بہت ہی اچھی اور نیک خاتون ہے۔ اب جب کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ محلے میں خواجہ سرا رہنے کے لیے آیا ہے، انہوں نے فوراً سے کھانا بنایا اور میرے حوالے کیا، کہا کہ میں اس کے گھر دے آؤں۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام میرے ہی ذمے ہوتے تھے، کسی اور کا گھر ہوتا تو میں خوشی خوشی چلا بھی جاتا۔ اب اماں مجھے خواجہ سرا کے گھر بھیج رہی تھی۔ میرے دوستوں کو اس بات کا پتہ چل جاتا تو وہ میرا کتنا مذاق اڑاتے۔ میں نے فوراً سے انکار کر دی تو میری اماں نے غصے سے مجھے دیکھا کہ کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ قابل ہو۔ اماں کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی۔ وہ خواجہ سرا اور مجھ سے بہتر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک مکمل انسان بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اماں کے سامنے چپ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جاؤں اور فوراً ان کے گھر کھانا دے کر آؤں۔ اماں کے کہنے پر میں نے ان سے کھانا لیا اور اس خواجہ سرا کے گھر دینے کے لیے چلا گیا۔ جب میں نے دروازہ بجایا تو دوسری ہی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک خواجہ سرا موجود تھا جس نے چمک دمک والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور چہرے پر اتنا سفید پاؤڈر تھوپا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کھانا اس کے حوالے کیا اور ساتھ میں بتا بھی دیا کہ میری اماں نے بھجوایا ہے۔ مجھے وہاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس پر ہنسنا شروع کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے کھانا لیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے مجھے برتن واپس کیے اور میں گھر واپس آ گیا۔ اس طرح سے میری اماں روزانہ ہی اس خواجہ سرا کے لیے کھانا بنا کر بھیجتی اور مجھے دینے کے لیے جانا پڑتا، جبکہ مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر کیونکہ اماں کا کہنا تھا اسی لیے چپ ہو جاتا۔ میری اماں جانتی تھیں کہ میں اس خواجہ سرا کو اس کی پہچان کی وجہ سے تنگ کروں گا، اسی لیے وہ مجھے ہر وقت سمجھاتی اور یہی تاکید کرتی کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کروں، ایسے لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرتے ورنہ ان کے دل سے بد دعا نکلتی ہے۔ میں اس وقت دعا اور بد دعا کو کہاں سمجھتا تھا، اس لیے اماں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا۔ ہم سارے دوست محلے میں ایک جگہ مل کر بیٹھ کر کافی گپ شپ لگاتے تھے۔ جب ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تو وہ خواجہ سرا اسی طرح سے بن ٹھن کر، چمکیلے دھمکیلے کپڑے پہن کر اور اپنے منہ پر ڈھیروں پاؤڈر لگائے، سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے، عورتوں کی طرح تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلتا، اور جانے کہاں کی اس کی تیاری ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلتا تو ہم اس کے انتظار میں اس کے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے اور اسے دیکھتے ہی ہنسنے لگتے، اس کا مذاق اڑانے لگتے، جبکہ وہ خاموشی سے ہم لوگوں کی طرف ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا۔ اس نے کبھی بھی ہمیں کچھ نہیں کہا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہمیں اور شے مل گئی اور ہم نے اسے اور تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب تو محلے میں آتے جاتے ہم روزانہ اسے تنگ کرتے اور اسے یہ کہتے کہ تھوڑا سا ناچ کر دکھاؤ، ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کیسا ڈانس کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے اسے پریشان کرتے، جبکہ وہ خاموشی سے چلا جاتا۔ وہ صبح کو جاتا تھا اور شام کو اپنے گھر واپس آ جاتا۔ میری اماں روزانہ ہی رات کا کھانا بنا کر اسے بھجواتی تھی۔ شروع کے کچھ دنوں تک تو اماں کے مجبور کرنے پر میں ہی اسے کھانا دینے جاتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے صاف انکار کر دیا۔ جس وقت اسے کھانا دینا ہوتا تھا اس وقت میں گھر سے باہر نکل جاتا
اور دیر سے گھر واپس آتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بعد اس کے گھر کھانا دینے کے لیے کون جاتا تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ رات کا کھانا روزانہ ہی اس کا ہمارے گھر سے جاتا تھا۔ پر مجھے کہیں نہ کہیں اس بات پر بھی غرور تھا کہ ایک دن میں نے اسے بہت تنگ کیا۔ اسے جانے کیا کچھ کہا۔ جب اس نے پلٹ کر مجھے جواب دینے کی کوشش کی تو میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اسے مجھ سے ادب سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہر روز جو کھانا وہ کھاتا ہے وہ ہمارے ہی گھر سے جاتا ہے۔ ایسے میں خاموش رہے اور وہی کرے جو ہم اسے کرنے کے لیے کہیں، ہماری باتوں کو مانے۔ اس دن ہم لوگوں نے کچھ زیادہ ہی اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس کی وجہ سے شاید اسے غصہ آ گیا تھا اور وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ جب میرے دوستوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم نے اس کا خوب مذاق بنایا کہ وہ تو ایک مکمل مرد ہے ہی نہیں، تو ہمارا مقابلہ کیسے کرے گا، جبکہ ہم تو تعداد میں بھی اس سے زیادہ ہیں۔ ایسے میں اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے اپنے راستے جائے۔ یہ بات سن کر وہ چپ ہو گیا اور اپنے راستے چلا گیا۔ اس کے بعد سے کبھی بھی اس نے ہم سے الجھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ شاید اسے ہماری دھمکی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی اور اسی وجہ سے ہمیں اسے مزید تنگ کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ ہم یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے کہ ہم اسے کتنا بھی تنگ کر لیں یا اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، بدلے میں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہم 5 دوست تھے اور وہ اکیلا تھا۔ اور ویسے بھی اس میں کہاں اتنی طاقت تھی کہ وہ ہم 5 کا مقابلہ کر سکتا۔ وہ تو عورتوں کی نزاکت رکھنے والا ایک ادھورا مرد تھا۔ یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی جس کا ہم فائدہ اٹھاتے تھے۔ مجھے اس کے چمکیلے دھمکیلے کپڑے دیکھ کر اس پر بہت غصہ آتا تھا، اور یہ غصہ کیوں آتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ ایک دن اسی طرح سے مجھے شرارت سوچی اور میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ ہم لوگ اس کے گھر کے باہر ہی موجود تھے اور اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس دن اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تھی۔ اسی وجہ سے دل میں کہیں نہ کہیں غصہ دبا ہوا تھا اور میں اس سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اسی لیے ہم لوگوں نے اس کے گھر کے باہر ایک بڑا سا گڑھا بنا دیا اور اس میں پانی ڈال دیا۔ زمین کچی ہونے کی وجہ سے وہ سارا کیچڑ بن گیا تھا اور اب بس ہم لوگوں نے بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھنا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے فل تیار ہو کر نکلا تو اچانک ہی اس کا پاؤں اس گڑھے میں گیا۔ پاؤں وہاں پڑتے ہی وہ پورے کا پورا اس گڑھے میں گر گیا۔ اس کے چمک دمک والے سارے کپڑے کیچڑ سے بری طرح سے گندے ہو گئے، اور اس طرح جیسے وہ گرا تھا، اسے دیکھتے ہی ہم لوگوں نے کہکہے لگانے شروع کر دیے اور اس کی ویڈیو بنانے لگے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ہماری ہی شرارت ہے، فوراً سے اٹھا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ میں اپنے کالج چلا گیا اور جب میں اپنے گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ خواجہ سرا ہمارے گھر میں موجود تھا اور میری اماں سے بات چیت کر رہا تھا۔ اماں بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ سامنے ہی چائے کا کپ پڑا ہوا تھا اور کچھ لوازمات بھی تھے۔ مجھے تو یہ دیکھ کر ہی غصہ آ گیا کہ اس خواجہ سرا کو اماں نے گھر میں مہمان بنا کر رکھا ہوا تھا، جسے گلی میں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ بچے اس پر ہنستے ہیں اور اماں اس کی اس طرح سے خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر بعد جب نیچے آیا تو وہ اپنے گھر جا چکا تھا۔ اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور سختی سے مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں آج کل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کیا کر رہا ہوں۔ اماں نے مجھے اس بات پر خوب ڈانٹا۔ وہ خواجہ سرا ہمارے گھر میری شکایت لگانے آیا تھا اور اس نے اماں کو سب کچھ بتا دیا جو پہلے دن سے لے کر اب تک ہم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تھا، جس کی وجہ سے اماں نے مجھے بہت ڈانٹا۔ اماں نے مجھے یہی کہا کہ اب تک تو وہ یہی سمجھتی تھی کہ میں شرارت میں لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتا ہوں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں اس قسم کی حرکتیں کرنے لگوں گا، کہ کسی بے بس انسان کو اس طرح سے پریشان کروں گا۔ انہیں مجھ سے اس قسم کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے میری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی کہ میں اس طرح سے کسی کی بے بسی کا مذاق اڑاؤں، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اور اس کے ساتھ اتنا برا کروں۔
انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں، لیکن اس کے بعد بھی میں نے یہ سب کچھ کیا۔ انہیں کتنی شرمندگی ہوئی تھی اس کے سامنے جب وہ اماں کو سب کچھ بتا رہا تھا کہ ان کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب تو مجھے رہ رہ کر اس خواجہ سراب پر مزید غصہ آنے لگا، جس نے گھر آ کر اماں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اماں نے میری کوئی بات نہ سنی۔ اماں مجھ سے ناراض ہو گئیں، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، وہ بھی اس خواجہ سرا کی وجہ سے، اور اسی بات کو لے کر مجھے اس سے اور زیادہ نفرت ہونے لگی۔ میں نے اماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن اماں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ تب کہیں جا کر انہوں نے مجھے معاف کیا تھا، لیکن دل میں تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اس خواجہ سرا کو سبق ضرور سکھاؤں گا، اور اب اس کے ساتھ وہ کروں گا کہ اسے یہ گھر اور محلہ چھوڑنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس نے میری ماں کو میرے خلاف کر دیا تھا، یہی بات مجھے سب سے زیادہ بری لگی تھی۔ اماں کو تو میں نے یقین دلا دیا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا، لیکن جو کچھ اس نے میرے گھر آ کر کہا تھا، اس کا بدلہ تو میں نے اس سے لینا ہی تھا۔ میں ساتھ بھلا کیسے کسی کو اتنی آسانی سے معاف کر دیتا؟ اگلے ہی دن میں نے اپنے دوستوں کو ان کی ساری کہانی بتائی۔ انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ بدلہ لینا تو بنتا ہے۔ آج وہ جو میری اماں کو شکایت لگانے کے لیے ہمارے گھر تک پہنچ گیا، کل کو وہ ان کے گھر بھی چلا جائے گا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ میرے ابا کو اس بات کا پتہ نہیں چلا، ورنہ وہ تو مجھے گھر سے نکلنے ہی نہ دیتے۔ اور اب یہ جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دیر تک گھر سے باہر باتیں کرتا تھا، ان کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، ابا نے یہ بھی بند کروا دینا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ ہمارا گھومنا پھرنا بند کروائے، ہمیں اسے اس محلے سے کچھ بھی کر کے نکالنا ہوگا۔ اسے اتنا تنگ کرنا ہوگا کہ وہ خود ہی یہ محلہ اور گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ لیکن فی الحال کچھ دنوں کے لیے ہمیں خاموش رہنا تھا، کیونکہ ہم ابھی کچھ کرتے اور وہ محلہ چھوڑ کر چلا جاتا تو یقیناً سب سے پہلا شک ہمارے اوپر آتا کہ ہم نے ہی اسے تنگ کیا ہوگا، اور ہم نے ہی کچھ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ محلہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی لیے کچھ دن تو اسے یہاں پر برداشت کرنا ہی تھا۔ اس کے بعد سے ہم دوستوں نے یہ طے کیا کہ کچھ دنوں تک ہم اسے بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے، تاکہ سب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم لوگوں نے اسے پریشان کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسا کریں گے کہ وہ خود ہی یہاں سے چلا جائے۔ اس میں ہمارا نام بھی کہیں نہیں آئے گا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ ہم نے تو اسے پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ خود ہی کسی وجہ سے گھر اور محلہ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہی بات ہم سب لوگوں کے بیچ میں طے ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے اور اسے بالکل ہی نظر انداز کرنے لگے۔ وہ بھی اب خاموشی سے اپنے گھر سے نکلتا اور اپنے کام پر چلا جاتا، جانے اس کا کام کیا تھا۔ ہم لوگ تو یہی جانتے تھے کہ خواجہ سرا تو ناچ گانا ہی کرتے ہیں، شاید وہ بھی ایسا ہی کوئی کام کرتا ہوگا، اور رات کو ہی اپنے گھر واپس آتا۔ ایک ہفتہ اسی طرح سے گزر گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنا پلان بنانا شروع کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ میں رات کو اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے گھر کی چھت سے کود کر اس کے گھر چلا جاؤں گا، اس کے گھر میں توڑ پھوڑ کروں گا، اسے تنگ کروں گا، یا کوئی بھیانک چہرہ اپنے چہرے پر لگا کر بھوت بن کر اسے ڈرانے کی کوشش کروں گا اور اسے یہاں سے بھگاؤں گا۔ اگر اس سے کام نہ بنا تو اسے کوئی دھمکی دے دوں گا اور اس کے ساتھ اسے دو چار لگا بھی دوں گا، وہ بھلا کہاں میرا مقابلہ کر پائے گا۔ ہم سب دوستوں نے یہی سوچا تھا کہ آج میں وہاں پر جاؤں گا، اگر تو کام بن گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی ڈھیٹ بن کر یہاں رہتا رہا تو کل کوئی اور اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے گھر میں جائے گا۔ اس طرح سے رات کو اس کے گھر میں گھس کر ہمیں اسے تب تک تنگ کرتے رہیں گے جب تک وہ یہ گھر چھوڑ نہ دے۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا یہ پلان ضرور کام کرے گا۔ آج پہلا دن تھا اور یہ پلان میرا بنایا ہوا تھا، اسی لیے آج پہلے دن میری باری تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا
کہ میں اسے اتنا تنگ کروں گا کہ صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے چلا جائے گا، کسی اور کو دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے دوستوں نے بھی میرے ساتھ ایک طرح سے شرط لگا لی کہ دیکھتے ہیں کیا میں اسے یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں۔ اگر تو میں اسے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ سارے مل کر ایک اچھے سے ہوٹل میں مجھے پارٹی دیں گے۔ دوستوں میں اکثر ایسی باتیں، ایسی شرطیں لگتی رہتی ہیں۔ اس رات میں نے اماں سے کہا کہ مجھے پڑھائی کے سلسلے میں اپنے ایک دوست کے ہاں رکنا ہے اور ہم لوگ دیر تک پڑھائی کریں گے، پھر میں گھر واپس آ جاؤں گا، وہ پریشان نہ ہوں۔ اماں کو بھی یہی لگا کہ اب میں سدھر گیا ہوں، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے میں جلدی گھر چلا جاتا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے گھر سے باہر رہنے کی اجازت دے دی۔ سارا کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ میرے سارے دوست گھر کے باہر موجود تھے، جبکہ میں نے اکیلے نے اندر جانا تھا۔ میرے دوستوں نے گھر کی چھت پر چڑھنے میں میری مدد کی تھی، اور اس طرح سے اس رات اسے تنگ کرنے کی نیت سے میں اس کے گھر کی چھت سے کود کر اس کے گھر کے اندر چلا گیا۔ لیکن یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً وہاں سے بھاگنے لگا، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں جیسے ہی چھت کے راستے سے اس گھر کے اندر داخل ہوا تھا تو اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ گھر میں اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور جیسے ہی میں ایک دروازے کو کھول کر گھر کے صحن میں داخل ہوا تو وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی میرے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ دروازہ خود سے کیسے بند ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس دروازے کو کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کمرے سے مجھے عجیب و غریب قسم کی آواز آ رہی تھی، جو مجھے اور زیادہ خوفزدہ کرنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں نے اپنے آپ کو کسی مشکل میں تو نہیں ڈال دیا۔ یہ سوچتے ہی میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر میں ناکام رہا، کیونکہ جس راستے سے میں آیا تھا وہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا، تو میں گھر سے باہر کیسے نکلتا؟ اندھیرے کی وجہ سے جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے یاد آیا کہ میں اپنا فون تو آتے وقت اپنے دوستوں کو دے آیا تھا، اس وجہ سے کہ اگر فون پر کسی کی کال آ گئی تو بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا۔ اگر میں نے نمبر بند کیا تو اماں پریشان ہو جائیں گی، اسی لیے میں اپنے فون دوستوں کو دے آیا تھا۔ اب تو فون بھی نہیں تھا جس کی لائٹ جلا کر میں ادھر ادھر دیکھ سکتا کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ آگے بڑھا ہی تھا کہ بری طرح سے ایک چیز سے ٹکرا کر میں نیچے گرا۔ نیچے گرتے ہی میرے ہاتھ میں جیسے کوئی چیز چبھ گئی تھی۔ درد کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، لیکن میں نے بنا آواز نکالے اس درد کو برداشت کیا اور فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک کمرے سے دو رنگ کی روشنی نکل رہی تھی، ایک لال رنگ کی اور ایک ہرے رنگ کی۔ میں آہستہ آہستہ کمرے کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی میں اس کمرے کے قریب گیا، میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، جو پہلے ہی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، تو ایک دم سے وہ دروازہ پوری طاقت سے بند ہوا۔ لیکن وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسی چکر میں میرے ہاتھ کی دو انگلیاں اس دروازے میں بری طرح سے آئی تھیں کہ میں نے جلدی جلدی پیچھے کھینچ لی، لیکن میرا ہاتھ تھوڑا سا زخمی ہو گیا تھا۔ اچانک سے مجھے ایک آواز سنائی دی۔ آواز بہت ہی بھیانک تھی، جیسے کسی نے میرے کان کے قریب آ کر یہ کہا تھا کہ میں یہاں پر آیا تو اپنی مرضی سے ہوں، لیکن میں یہاں سے اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا، بلکہ اب میں یہاں سے کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ سن کر تو مجھے پسینہ آنے لگا۔ میں فوراً سے باہر کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا۔ اندھیرے میں نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، بس اندازے سے ادھر ادھر بھاگنے لگا کہ کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے، چیزوں سے ٹکرا کر گر جاتا۔ ایسے بہت ساری چوٹیں مجھے لگیں، لیکن باہر کا راستہ نہ ملا، سارے دروازے بند تھے۔ جب ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے، فوراً سے اس طرف بھاگا تو اچانک سے بری طرح سے کسی چیز سے سلپ ہو کر میں نیچے گرا، ایسے جیسے فرش وہاں سے گیلا تھا۔ جب میں نے نیچے ہاتھ لگا کر دیکھا تو واقعی فرش پر کچھ لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ناک کے قریب ہاتھ کر کے سونگا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس فرش پر خون ہی خون تھا۔ اب تو صحیح معنوں میں میری جان نکلی تھی۔
اس کے ساتھ ہی مجھے اس اندھیرے سے کمرے میں کسی کے سسکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کونے میں کوئی بری طرح سے درد سے تڑپ رہا ہے۔ اور اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ جانے وہ خواجہ سرا کون تھا، وہ کوئی انسان تھا یا نہیں، اور وہ کیا کرتا تھا، اس بات کا اندازہ تو اس خون سے مجھے ہو رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میرا انجام بھی یہی ہونے والا تھا؟ یہ سوچ دماغ میں آتے ہی میری روح فنا ہونے لگی، اور میں اس وقت کو کوسنے لگا جب میں نے یہاں آنے کا سوچا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا تھا۔ میں تو یہاں پر اسے تنگ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پر آ کر میں نے اپنے آپ کو ہی مشکل میں ڈال لیا تھا۔ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے ویسے ہی رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں معافی مانگنے لگا تھا، اور میں بنا دیکھے ہی اس خواجہ سرا کو اونچا اونچا پکارنے لگا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اب تک اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ مجھے یہاں سے جانے دے، اس کے بعد میں کبھی بھی ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ بس وہ ایک بار مجھے موقع دے دے اور میری جان بخش دے۔ میں باہر جا کر کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں گڑ گڑانے لگا تھا اور ہاتھ جوڑنے لگا تھا، اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ اچانک سے ہی پورے کمرے کی لائٹ روشن ہو گئی۔ جب میں نے دیکھا تو میں واقعی فرش پر گرا ہوا تھا، اور میرے پورے کپڑے خون سے لت پت تھے۔ سامنے ہی ایک آدمی کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، اور اس کے منہ سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سسکیاں نکل رہی تھیں۔ وہ بری طرح سے زخمی تھا، اور اس آدمی کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں پوری طرح سے چونک بھی گیا تھا اور ڈر بھی گیا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک آدمی چہرے پر ماسک چڑھائے، ہاتھ میں بڑا سا چاقو پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے پورے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، کالے ہی جیکٹ، اور اس کے اوپر کالے ہی رنگ کا ماسک تھا۔ ہاتھوں پر بھی کالے رنگ کے گلوز پہنے ہوئے تھے۔ میں فوراً سے اس کے پیروں میں گر گیا اور اس سے کہنے لگا کہ وہ مجھے یہاں سے جانے دے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں تو بس ویسے ہی شرارت کے لیے یہاں آ گیا تھا، لیکن اب ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، اور اس خواجہ سرا کو بھی کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ اس آدمی نے مجھے اوپر اٹھنے کا کہا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا گیا۔ جب وہ مجھے اپنے ساتھ گھر کے باہر کے دروازے تک لایا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں کسی سے بھی باہر اس بات کا ذکر نہیں کروں گا، اسی شرط پر وہ مجھے یہاں سے جانے دے گا، میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے ساتھ ایک اور کمرے میں لے گیا، وہیں جہاں سے 2 رنگ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ ایک کارڈ سے کھولا اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے گیا تو اس نے فوراً سے اس کمرے کی لائٹ جلا دی اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اس کی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے اس خوبصورت نوجوان کو، مگر میں نے آج سے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا۔ پھر غور کرنے پر یاد آیا کہ وہ تو وہی خواجہ سرا ہے جسے ہم تنگ کرتے تھے۔ وہ کمرہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک بیڈ تھا اور سامنے ہی 2 صوفے پڑے ہوئے تھے۔ طریقے سے اس کمرے کی ہر چیز کو رکھا گیا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس وقت اس نے مجھے پوری کہانی بتائی۔ اس نے کہا کہ جسے آج تک ہم لوگ خواجہ سرا سمجھ کر تنگ کرتے آئے ہیں، وہ کوئی خواجہ سرا نہیں ہے، بلکہ ایک آرمی کا آفیسر ہے، اور یہاں پر اپنے ایک مشن کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ وہ کسی کو بھی اپنی اصلیت نہیں بتاتے اور چھپ کر دشمن پر نظر رکھتے ہیں تاکہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر سکے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا سکے۔ وہ بھی یہاں پر اپنے ایک مشن کو لے کر آیا ہے، اور بہت جلد اس کا مشن مکمل ہو جائے گا اور وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ کسی کو اس پر شک نہ ہو، اس لیے اس نے خواجہ سرا کا روپ لیا تھا اور اس گھر میں آ کر رہنے لگا تھا۔ میرے ساتھ جو اس گھر میں ہوا تھا وہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ ہم سب دوست مل کر اس کے خلاف جو بھی کارروائی کرتے تھے اسے پہلے سے معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آج رات کو میں اس کے گھر آنے والا ہوں، اسی لیے اس نے مجھے تھوڑا سا ڈرانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اور جو میں نے خون اس کمرے میں دیکھا تھا وہ خون اصلی تھا، لیکن وہ کسی انسان کا نہیں تھا، بلکہ وہ خون جان بوجھ کر اس نے وہاں پھیلایا تھا
تاکہ میں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاؤں اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو سکے کہ اس طرح کسی کے گھر اس طرح بنا اجازت گھسنا کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جہاں تک اس آدمی کی بات تھی جسے رسیوں سے باندھا گیا تھا، تو وہ ایک مجرم ہے، اسی لیے اسے اس گھر میں قید کر کے رکھا گیا ہے اور اسی سے سارے راز اگلوا کر وہ اصل مجرموں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے ساری کہانی مجھے کھل کر بتا دی تھی۔ میں ساری باتیں بڑے دھیان سے سن رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، یہاں پر رہ کر وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اس گھر میں گھسنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے مجھے گھر میں آنے کا موقع دیا تھا، اسی لیے میں اس گھر میں آنے میں کامیاب ہوا تھا، ورنہ اس کے دروازے کارڈ سے کھلتے ہیں اور یہ دروازے ہر کوئی نہیں کھول سکتا، کیونکہ یہاں پر وہ سارے ثبوت جمع کرتے ہیں جو وہ دوسروں کے خلاف اکٹھے کرتے ہیں۔ ایسے میں کسی کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں تو حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا، جس میں ایک آدھا ادھورا انسان سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتا تھا، حقیقت میں وہ ایک آرمی کا بڑا افسر تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی اور ان سے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں اس گھر سے واپس آ گیا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو کچھ نہیں بتایا، بلکہ ان سے یہی کہا کہ آج کے بعد وہ اس خواجہ سرا کو تنگ نہیں کریں گے، نہ صرف اس کو بلکہ کسی بھی ایسے انسان کو تنگ نہیں کریں گے۔ ہر انسان کو جینے کا مکمل حق ہوتا ہے۔ اگر کسی میں کوئی کمی یا خامی ہوتی ہے تو ہمیں اس انسان کا حوصلہ بننا چاہیے، اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ اس میں کیا کمی ہے، بلکہ اسے اپنی ہی طرح ایک مکمل انسان ہونے کا احساس دلانا چاہیے۔ اور ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے ہمارا یہی فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ میرے دوست میری بات سن کر حیران تھے۔ ایک ہی دن میں مجھے یہ کیا ہو گیا تھا؟ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب ہمارے علاقے میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ وہ لوگ یہاں سے بچوں کو اغوا کرتے تھے اور جوان لڑکیوں کو بھی اغوا کر کے آگے بھیجتے تھے۔ اس پولیس افسر نے، جسے ہم خواجہ سرا سمجھتے تھے، اسی نے سارے گروہوں کو پکڑا تھا اور سارے محلے والوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ خواجہ سرا کوئی خواجہ سرا نہیں تھا، بلکہ ایک آرمی کا بڑا افسر تھا۔ سب لوگوں کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی تھی تو سب لوگوں نے اس بات پر اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کتنا بڑا کام کیا تھا۔ میرے دوستوں کو بھی جب یہ بات پتہ چلی تھی تو وہ بھی شرمندہ تھے اور انہوں نے بھی معافی مانگی تھی، اور ہم سب لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم بھی پڑھ لکھ کر اپنے ملک کے لیے کچھ کریں گے اور ہم بھی اس طرح سے فوج کا حصہ بن کر برے لوگوں کے خلاف کام کریں گے۔ اس دن کے بعد ہم لوگوں نے ساری آوارہ گردی بند کر دی اور لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا اور اپنی پڑھائی پر دھیان دینے لگے۔ میری اماں میرے اندر یہ تبدیلی دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے یہی بات سمجھائی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھار جو لوگ دیکھنے میں ہم سے کم نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے جو ہمارے پاس بھی نہیں ہوتی۔ ایسے میں ہر انسان ایک دوسرے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔